بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو نماز پڑھنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب: گناہ سے۔ سوال: فرشتہ عورت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ جواب: جب عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: کھانے کو۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: 39 سال کی عمر میں۔ سوال: پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: حدیث کے مطابق لوگوں کو میدان محشر کی جانب کون لے کر جائے گا؟ جواب: ایک دہکتی ہوئی آگ۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال: سب سے اچھا گھر کس مسلمان کا ہے؟ جواب: جس گھر میں یتیم کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رنگ کو ناپسند فرمایا ہے؟ جواب: تیز سرخ رنگ کو۔ سوال: اذان میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آتا ہے؟ جواب: 2 بار۔ سوال: قرآن مجید میں لفظ القرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 70 مرتبہ۔ سوال: امام ابن جریر طبری نے قرآن مجید کے کون سے اسماء بتائے ہیں؟ جواب: القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر۔ سوال: کون سی چیز کھانے والے کو شادی پر بلانا منع ہے؟ جواب: سود کھانے والے کو۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن پر سردی اور گرمی اثر نہیں کرتی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب: پرسکون اور اطمینان سے۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے پر دوبارہ پیاس نہیں لگتی؟ جواب: حوض کوثر۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ احزاب میں۔ سوال: پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ جواب: 5 آیات تھیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ وحی کتنے عرصے تک جاری رہا؟ جواب: تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال: زیادہ قول راجحہ کے مطابق آخری آیت وحی کون سی ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: علامت یا نشانی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ جواب: نہیں پڑھی جائے گی۔ سوال: فقیر کو کس وقت کھانا کھلانا جائز نہیں؟ جواب: مہمان نوازی کرتے وقت۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں مسلمانوں کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کون سی چیز کھانی چاہیے؟ جواب: کریلے کھانے چاہئیں۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے دیوار کو کن دھاتوں سے بنایا گیا؟ جواب: لوہے اور تانبے سے۔ سوال: خواتین کو زیب و زینت چھپانے کے لیے کس سورت میں حکم دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ نور میں۔ سوال: جن عورتوں کے چہرے پر بال آتے ہوں ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ وفادار ہوتی ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: 3 دن۔
سوال: 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورت فاتحہ۔ سوال: توحید قرآن کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب: سورۃ الاخلاص کو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو نیکیاں کرے لیکن ریاکاری بھی کرے۔ سوال: غسل کرتے وقت جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ جواب: 3 بار۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی سورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 5 سورتیں۔ سوال: گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگتا ہے؟ جواب: بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال: وہ کون سے حروف ہیں جو قرآن مجید میں ایک بار بھی نہیں آئے؟ جواب: چ اور گ۔ سوال: جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: دینی ماحول، برکت اور سکون۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب: درود شریف۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: سورۃ رحمان کی تلاوت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ سوال: کس سورت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کی خبر ملی؟ جواب: سورۃ النصر۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر اور خیر و خیرات کرنے سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے کن سورتوں کا نزول ہوا؟ جواب: سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد اسے بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب: مشکلات اور آزمائش۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب: استغفار۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے؟ جواب: نفل نماز۔ سوال: وہ کون سی حقیقت ہے جو انسان کے بس میں نہیں لیکن وہ اسے بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے؟ جواب: تقدیر۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ جواب: روزہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کے لباس کا حصہ ہے؟ جواب: تقویٰ۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو قرآن پاک میں بار بار دہرائی گئی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: قیامت کے دن کون سا عمل سایہ کی طرح ہوگا؟ جواب: صدقہ۔ سوال: کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: ذکر۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: چہرے پر۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزے عطا کیے تھے؟ جواب: 9 معجزات۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے موقع پر کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ نور۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کس صحابی سے پورا قرآن سنا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال:
قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب ابو لہب۔ سوال، آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الزلزال۔ سوال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عبد الرحمن۔ سوال، جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب 4۔ سوال، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، فرشتے کس آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب 7ویں آسمان پر۔ سوال، فرشتے انسان کے ساتھ کس جگہ پر نہیں جاتے؟ جواب بیت الخلاء میں۔ سوال، کون سی چیز کھانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب حلال کا پہلا لقمہ۔ سوال، سمندر کے نیچے کیا ہے؟ جواب آگ۔ سوال، اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ جواب 354 دن۔ سوال، کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب لمبا قیام کرنے والا۔ سوال، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا جائز ہے؟ جواب نہیں۔ سوال، انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب، جو حصہ حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ سوال، کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب تنگ اور باریک لباس۔ سوال، لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب شرم و حیا۔ سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب، کوئی اولاد نہیں تھی۔ سوال، انسان نے دنیا میں پہلا قدم کس جگہ رکھا تھا؟ جواب سری لنکا میں۔ سوال، روٹی کے کتنے ٹکڑے کرنے سے بیماری نہیں آتی؟ جواب 4۔ سوال، سب سے پہلے توبہ کس نے کی تھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، اللہ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ جواب مچھلی۔ سوال، کون سا پرندہ سب سے زیادہ عمر پاتا ہے؟ جواب کوا۔ سوال، دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون دیتا ہے؟ جواب ہاتھی۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے غلام تھے؟ جواب نمرود۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی کیا تعریف کی؟ جواب، تقویٰ وہ ہے جو تمہیں برائی سے روکے اور نیکی کی طرف لے جائے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اور عمل میں کیا فرق بتایا؟ جواب، علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر علم کے خطرناک ہے۔ سوال، حضرت عثمان نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ زیادہ بولنا ندامت لاتا ہے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انسان کی پہچان کیا بتائی؟ جواب، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سوال، جادو شدہ انسان میں کیا علامات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ جواب، نمبر 1، اچانک غصہ اور چڑچڑاپن۔ نمبر 2، دماغی الجھن اور وسوسے۔ نمبر 3، عبادت میں دل نہ لگنا۔ نمبر 4، عجیب و غریب خواب آنا اور خواب میں دیکھنا سانپ، بچھو، کچرا یا مردے۔ نمبر 5، کاروبار یا ازواجی زندگی میں غیر معمولی رکاوٹیں۔ سوال، شب برات کی رات وہ کون سے 10 بدقسمت لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی؟ جواب، شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور مغفرت کی رات ہے جس میں بے شمار گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ تاہم احادیث مبارکہ میں بعض افراد کا ذکر آیا ہے جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ مختلف روایات کی روشنی میں ایسے افراد کی تعداد اور ان کے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دیگر روایات میں مزید گناہوں کا ذکر ملتا ہے جن کے مرتکب افراد اس رات مغفرت سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ نمبر 1، مشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ نمبر 2، کینہ پرور۔
دل میں دوسروں کے لیے بغض اور عداوت رکھنے والا۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 4، شرابی، شراب کا عادی۔ نمبر 5، زانی، زنا کا مرتکب۔ نمبر 6، جادو کرنے والا۔ نمبر 7، کاہن، غیب کی خبریں بتانے والا۔ نمبر 8، سود خور، سود لینے یا دینے والا۔ نمبر 9، چغل خور، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے ایک ہی بات دوسروں تک پہنچانے والا۔ نمبر 10، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ ان تمام گناہوں سے بچنا اور سچے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔